السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا پہلا سبق ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری اعلان ہے، وہ سن لیجئے۔ یہ ویڈیو ابھی میں جس چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوں اس چینل پہ 2 اسٹرائک آ چکے ہیں، تو ڈر ہے کہ وہ چینل عنقریب بند ہو سکتا ہے۔ تو میں ڈسکرپشن لنک میں، یعنی کمنٹ میں بھی اور ڈسکرپشن لنک میں بھی، یوٹیوب کا جو پیج آتا ہے اس پہ جو ڈسکرپشن لنک ہوتا ہے ویڈیو کے نیچے، اس پہ دوسرے چینل کا لنک دے دوں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اگر یہ چینل اچانک بند بھی ہو گیا تو بیک اپ میں ایک دوسرا چینل ہونا ضروری ہے، تاکہ جو درس اور تدریس کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ تو میری گزارش ہے کہ میں 2 چینل کا لنک دوں گا، ان دونوں چینل کو آپ جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔ وہ نیا چینل ہے، نیا تو نہیں ہے، بنایا کافی پہلے تھا، لیکن اس پہ کوئی ویڈیو وغیرہ میں نے اپلوڈ نہیں کیا تھا۔ اب کرنا شروع کیا ہوں جب اس چینل کے بند ہونے کا وہ جو وقت ہے وہ نزدیک آ گیا ہے۔ تو حالانکہ اس چینل کو بچانے کے لیے بات چیت چل رہی ہے، دیکھتا ہوں انشاءاللہ کہاں تک جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو ہدایت النحو کا آپ کلاس دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے عالمیت کے نصاب میں نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس عالمیت کا جو کورس چلتا ہے اس کی نصابیں تھوڑی الگ ہوتی ہیں، تو جو پہلے سے جان رہے ہیں وہ تو اس کورس کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو نہیں جان رہے ہیں، نئے طلبہ ہیں، ان کو عالمیت کورس کے بارے میں، آن لائن جو عالمیت کورس ہو رہی ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ تو ویب سائٹ کا لنک دیا ہوا ہے، وہاں پر جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ رابطہ کر کے قائم کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب رہی بات کہ کیا ہدایت النحو کتاب پوری ویب سائٹ یوٹیوب پہ پڑھائی جائے گی، تو فی الحال تو ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے اگر چینل بند ہی ہو گیا تو اس کا کوئی ارادہ ابھی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں، اگر وہ چینل آگے بڑھ جاتا ہے، اسی چینل کی طرح زیادہ لوگ جڑ جاتے ہیں، تو ویڈیو بنانے کے اصل مقصد تو میرا درس و تدریسی ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو عالمیت کورس ہمارے پاس چل رہا ہے اس کی بھی تھوڑی سی جو ایڈورٹائز ہے وہ ہو جائے، بچوں کو معلوم ہو جائے کہ کیسے پڑھایا جا رہا ہے، کیسے پڑھنا ہے ریکارڈڈ کلاس میں، اور کس طریقے سے مدرسوں میں جڑنا ہے۔ تو وہ چینل اگر بڑھ جاتا ہے، اس پہ لوگ ساتھی زیادہ جڑ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر سوچا جائے گا۔ چلے ابھی تھوڑا سا پڑھ لیجئے۔ ہدایت النحو کتاب کو پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ ہر کتاب کا اپنا ایک طرز ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ شروع سے میرا جو پڑھانے کا طریقہ رہا ہے کہ میں کسی بھی کتاب کی شروع کی جو کچھ اسباق ہوتے ہیں اس کو بہت باریکی سے پڑھاتا ہوں۔ اس کی وجہ جو ہوتا ہے وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ طالب علموں کو صرف کتاب حل کرنا نہ آئے، میں پڑھا دوں، آپ پڑھ لیں، آپ جا کے اپنے درسگاہوں میں سنا دیں، یا آپ خود سے پڑھ لیں، سمجھ لیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی فن نہیں ہے، اتنی کوئی مہارت نہیں ہو گیا اس میں۔ بہت ساری کتابوں کی شرح موجود ہے، اردو میں ہے، عربی میں ہے، انگلش میں ہے، ہر زبان میں ہے، تو فائدہ کیا ہے پھر؟ حقیقی علم تب آتا ہے جب ہم ہر کتاب کو حل کرنے کا طریقہ سیکھ جاتے ہیں۔ دوسرے کے حل کردہ طریقوں پر چل کر کے علم حاصل کرنا جو ہوتا ہے وہ زیادہ مفید نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم کو یہ سیکھنا ہے کہ کتابوں کو حل کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے جتنے بھی شروع کے اسباق آپ کسی بھی کتاب کے دیکھیں گے تو بہت باریکی کے ساتھ میں نے اس کو پڑھایا ہے، تاکہ بچے اس طرز پر پوری کتاب کو اگر حل کرنا چاہے تو ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اکیلے پوری کتاب کو وہ حل کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ جو بھی بچے ابھی مجھ سے پڑھ رہے ہیں وہ جب میرے سارے اسباق کو فالو کرتے ہیں تو وہ بہت کم وقت میں الحمدللہ بہت ہی زیادہ کتابوں کو حل کرنے، اس کو سمجھنے میں کہ حامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے ساتھی جو بچے پڑھ رہے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم جب بتاتے ہیں کہ ہم ابھی یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، ابھی یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، تو لوگ کبھی کبھی چونک جاتے ہیں کہ اتنی کم وقت میں 6 مہینے میں آپ یہ کتابیں کیسے پڑھ رہے ہیں، ہم تو 2 سال 2.5 سال نحو صرف پڑھا ہے۔ تو اس کا وہی ایک طرح سے خوشی بھی ہوتی ہے
یہ چلے ہم لوگ جس مقصد سے اس مدرسے کو شروع کیا تھا وہ الحمدللہ دھیرے دھیرے اپنے مقصد تک پہنچ رہا ہے۔ تو جو دو باتیں اہم تھی وہ میں نے بتا دی۔ ایک تو یہ کہ چینل جو ہے وہ میں نے ایڈورٹائز کے لیے ہی کھولا تھا اور سبق کے لیے بھی، تو سبق اب اس پہ ڈالنا مشکل ہے میرے لیے، تو جو نیا چینل میں نے دیا ہے اس پر آپ چلے جائیں۔ میں اس چینل کے سارے ویڈیوز دھیرے دھیرے وہاں بھیج دوں گا، اپلوڈ کر دوں گا، اور وہ چینل جب بڑھ جائے گا تو درسی جو ویڈیوز ہیں جو عالمیت کورس کے علاوہ، میری عالمیت کورس کے علاوہ جو ویڈیوز ہیں، جو کتابیں ہیں، اس کو میں وہیں پہ اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کا فائدہ بھی ہو جائے، اور وہ چینل بڑھے گا تو اس سے ہمارے عالمیت کورس کا جو نصاب ہے، جو عالمیت کورس ہے، اس کی بھی تھوڑی ایڈورٹائز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ مقدمۃ، چلیے مقدمۃ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ مفعول کا صیغہ ہو جائے گا۔ مقدمتن کے معنی آگے لایا ہوا چیز۔ ہر کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ ہوتا ہے۔ مقدمہ اصل میں کسی بھی بحث کو شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق کچھ مختصر سی گفتگو کی جاتی ہے، اس کی تعریفات بتائی جاتی ہے، اس کی وجوہات بتائی جاتی ہے، اس کو مقدمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مقدمتو کیوں نہیں پڑھ سکتے تھے، اس میں فاعل کیوں نہیں پڑھ سکتے تھے؟ تو قدمہ یقدم، تقدیم کے معنی ہوتے ہیں آگے بڑھانا، اسی سے مقدمہ جو ہے اس میں فاعل آتا ہے مقدمتن، اور اس میں مفعول آتا ہے مقدمتن۔ اگر مقدمتن پڑھیں گے تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہو جائے گا، یعنی آگے بڑھانے والا۔ تو یہ آگے بڑھانے والا تو نہیں ہے نا، کتاب کو یہ آگے بڑھانے والا تو نہیں ہے، یہ تو کتاب کے شروع میں آنے والا ہے، کیونکہ کتاب ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، یہ تو پھر تعریفات وغیرہ آئیں گی تو کتاب کے شروع میں آئی ہے، اس لیے اس کو مقدمہ مفعول، یعنی جس کو آگے لایا گیا۔ اب اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے، اکیلا ہے، مفرد لفظ ہے، الف لام نہیں ہے، تو ظاہر سی بات تنوین رہے گا، مقدمۃ۔ دیکھیے یاد رکھیے گا ایک آسان انداز میں، جب بھی آپ کو زیر یا زبر دینے والا کوئی وجہ نظر نہ آئے تو آنکھ بند کر کے اس لفظ پہ پیش کو پڑھ لینا چاہیے۔ اما المقدمۃ، اور رہی بات مقدمہ کی، ففی المبادی، اب فی حرف جر ہے تو اس پہ زیر ظاہر سی باتیں پڑھیں گے۔ ففی المبادی التی، اب التی اس میں موصول ہے، اعراب فکس ہوتا ہے تو اس کا اعراب فکس ہی رہے گا۔ ففی المبادی التی یجب، اب یہ فعل ہے تو اس کا فاعل نہیں چاہیے، آگے فاعل آ جائے گا فعل کے بعد فوراً۔ تقدیمها للتوقف المسائل علیہا وفیہا فصول ثلاثۃ، اور رہی بات مقدمہ کی، یعنی مقدمہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ مقدمہ کیا ہوتا ہے۔ ففی المبادی التی، مبادی التی، تو یہ اصل میں وہ مبادی میں سے ہوتا ہے۔ مبادی کیا ہوتا ہے میں سمجھاتا ہوں، ابھی صرف مبادی کو مبادی ہی ترجمہ کری، جیسے مقدمہ کو مقدمہ ہی پڑھتے ہیں ویسے مبادی کو مبادی ہی ترجمہ کری۔ تو مبادی میں سے ہے جو یجب تقدیمہا، واجب ہوتا ہے اس کا شروع میں لانا، مقدم کرنا، للتوقف المسائل علیہا، تاکہ مسائل کا اس کے اوپر توقف ہو سکے۔ توقف کے معنی رکنا، یعنی تاکہ مسائل کا اس پر ٹھہراؤ ہو سکے، رکنا ہو سکے۔ فیہا فصول ثلاثۃ، اور اس میں 3 فصول ہیں، 3 فصلیں ہیں، 3 تقسیم ہیں۔ دیکھیے میں نے 2 ترجمہ بے عینی وہی کیا جو یہاں لکھا ہوا ہے، مبادی اور فصول، یہ توقف، اور آگے جو فصول ہے وہ کیوں؟ ترجمہ کرنے کا انداز جو ہے وہ سمجھیے، جہاں پر بھی کوئی ایسا لفظ ہو جس کے اصلی ترجمہ کرنے میں پریشانی ہونے لگے گی تو عربی کا ہی جو لفظ ہے نا اسی کو آپ ترجمہ میں بول کر کے آگے بڑھ جائیے، اور پھر بعد میں اس لفظ کو الگ سے سمجھا دیجیے۔ تو اس سے کیا ہوگا نا کہ ترجمہ کرتے وقت آپ خود کنفیوز نہیں کریں گے۔ اب اگر میں مبادی کو شروع میں ہی سمجھانے لگتا تو ترجمہ پھیل جاتا، پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا لفظی ترجمہ اصل میں کیا ہے۔ اب میں ایک ایک کر کے سمجھا دیتا ہوں۔
مبادی کے معنی ہوتے ہیں مغز کے، کسی چیز کے شروعاتی حصے کو کہا جاتا ہے مبادی۔ جنگ ہو رہا ہو تو جنگ میں جو سب سے آگے رہے گا وہ مبادی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ کتاب کھولا جا رہا ہو تو کتاب کا جو سب سے پہلا حصہ ہوگا وہ مبادی کہلایا جائے گا۔ ہر چیز کا جو پہلا حصہ جو سب سے پہلے سامنے آتا ہے اس کو مبادی کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ تقدیم کا ہم معنی جانتے ہیں آگے بڑھانا، توقف کے معنی ہوتے ہیں رکنا، اور فصول کے معنی ہوتے ہیں چیپٹر، درس، سبق۔ آپ کو دیکھیے، تو پہلا ہے فصل، پہلا فصل ہے النحو۔ نحو، نحو کس کو کہتے ہیں؟ علم، ایسا علم، باصول، ایسے اصول کے ساتھ۔ نحو ایک ایسا علم ہے جو ایسے اصول کے ساتھ بنا ہوا ہے، یعرف، جس کے یعرف بہا، جس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ ہاں کی ضمیر لوٹ جائے گی اصول کی طرف۔ تو علم ایسے اصول کے ذریعے سے بنا ہوا ہے جن اصول کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ کیا پہچانے جاتے ہیں؟ احوال اواخر الکلم، کلمے کی آخری احوال، آخری حالت۔ احوال اواخر الکلم، احوال مضاف، اواخری مضاف الیہ مضاف، الکلم مضاف الیہ۔ اور الکلم الثلاث یہ موصوف صفت بھی ہو جائے گا، الکلم الثلاثی پورا پڑھ لیے تو یہ ایسے ہو جائے گا، احوال مضاف بن جائے گا، اواخری مضاف الیہ مضاف بن جائے گا، الکلمی موصوف، الثلاث صفت، موصوف صفت مل کر کے مضاف الیہ بن جائے گا، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے نائب فاعل بن جائے گا یعرف کا۔ تو علم باصول، نحو ایسا علم ہے جو ان اصولوں کے ساتھ بنا ہے۔ اب باہر فجر ہے تو متعلق کسی بھی لفظ سے کر سکتے ہیں نا، اس لیے میں بنا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یعرف بہا احوال اواخر الکلم الثلاث، جن اصولوں کے ذریعے سے تینوں کلمے کے آخری حالات کو پہچانا جاتا ہے، وہ من حیث، اس طور پر کہ الاعراب والبنائی، یعنی اعراب، بنا یعنی اس کا بنانا، وکیفیتی ترکیبی بعضھا مع بعض، وکیفیتی ترکیب بعضھا مع بعض، اور بعض کا بعض کے ساتھ، یعنی ان کلموں کا دوسرے کلموں کے ساتھ ترکیب کی کیفیت کا جاننا۔ بنا کے معنی سے مراد آپ مبنی لے سکتے ہیں، یعنی معرب اور مبنی ہونا، یعنی اعراب کا فکس ہونا اور معرب ہونا، تبدیل ہوتے رہنا، اور ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ کیا رشتہ، کیا تعلق ہے، یہ جاننا۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب مفہومی ترجمہ ہم پورا کیا کر سکتے ہیں کہ نحو اصل میں ایسے اصولوں پر مبنی علم کا نام ہے جن علم کے ذریعے سے یا ان اصولوں کو جاننے کی وجہ سے تین کلمے یعنی اسم، فعل اور حرف جو لفظ ہیں، ان کی آپس کے رشتوں کو اور ان کے آخری اعرابی حالات کو ہم بہت اچھے سے سمجھ پاتے ہیں۔ والغرض منہ، غرض کہا جاتا ہے مقصد، کسی بھی کام کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں۔ تو نحو حاصل کرنے کا غرض کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ صیانۃ الذہنی، بچانا ذہن کو، عن الخطأ اللفظی، لفظی غلطی سے، فی کلام العربی، عرب کے کلام میں۔ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ تو اس علم کا مقصد کیا ہے؟ ذہن کو عربی زبان میں ہونے والی لفظی غلطیوں سے بچانا۔ وہ موضوع، اب ہر چیز کا ایک موضوع بھی ہے۔ دیکھیے غرض اور موضوع میں اکثر لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں۔ غرض الگ چیز ہے، موضوع الگ چیز ہے۔ غرض کہا جاتا ہے اس کام کے کرنے کا مقصد کیا ہے، اور موضوع ہوتا ہے اس کام میں ہوتا کیا ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہوٹل کھولا، تو ہوٹل کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ کھانا بنانا، پیسہ کمانا، تو وہ غرض ہو گیا، لوگوں کو کھانا کھلانا غرض ہو گیا۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ تو ہوٹل کا موضوع کیا ہے؟ کھانا بنانا، نئی نئی قسم کے سامان اس کے اندر تیار کرنا کھانے کے۔
تو غرض اور مقصد الگ چیز ہے نا، موضوع الگ چیز ہے. موضوع کہا جاتا ہے اس بحث کو جس پر وہ کتاب میں وہ بحث کی جاتی ہے، اور غرض کہا جاتا ہے اس مقصد کو جس کی وجہ سے وہ کتاب لکھی جاتی ہے ہر کتاب کے لیے. وہ موضوع، اور اس کا موضوع کیا ہے جس کے لیے اس کتاب کو بنایا گیا ہے، تو الکلمۃ والکلام. تو اس کتاب کے اندر دو ہی چیزوں پر بحث ہوتی ہے، کلمہ اور کلام. اب کلمہ کیا ہے، کلام کیا، ہم جانتے ہیں. کلمہ اکیلے لفظ کو کہا جاتا ہے، اور کلام مرکب لفظ کو کہا جاتا ہے. پھر مرکب میں مرکب تام، مرکب ناقص، پھر جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، پھر مرکب ناقص، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عددی، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تبھی تو خیر ہم لوگ مقدمہ پڑھ رہے ہیں، وہ سب چیز جیسے جیسے آئے گی ویسے ویسے بحث کی جائے گی. فصل، اب دوسری فصل جو ہے ان سب کی تعریفات پر. ابھی بتایا گیا نا کہ نحو کے اندر 3 فصل ہیں. تو پہلے فصل میں موضوع، غرض، غایت یہ بتا دی گئی. دوسرے فصل میں ایک لفظ کی تعریف بیان کر دی جائے گی. الکلمۃ، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ، تو کلمہ ایک لفظ ہے، وضیہ، جس کو وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، لمعنی مفردن، ایک معنی کے لیے. مفرد ایک معنی، معنی مفردن، ایک مفرد معنی کے لیے جو ہے وہ وضع کیا گیا. یعنی ایک کلمہ کیا ہے، ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر ایک معنی ضرور ہوتا ہے. وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ اقسام، اور یہ کلمہ جو ہے وہ منحصر ہے، یعنی تقسیم کیا ہوا ہے، بانٹا ہوا ہے. یا منحصر کے اصل معنی تو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، گھیرے میں لیے ہوئے. تو میں لفظی ترجمہ کر دے رہا ہوں، پھر معنی کر دے رہا ہوں. اور یہ اور یہ گھیرے میں لیے ہوئے ہے، گھیرے میں لیے ہوئے ہے یا گھرا ہوا ہے، فی ثلاثۃ اقسام، 3 قسموں میں. ٹھیک ہے، کون کون سے؟ اسم، فعل، فعل، حرف، حرف. تو کلمہ جو ہے وہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معنی اس کے اندر ضرور ہوتا ہے. اور پھر عربی میں 3 طرح کے کلمے ہو جاتے ہیں، اسم، فعل اور حرف. آگے دیکھیں، لِأَنَّهَا، اس لیے کہ وہ، یعنی کہ کلمہ، اما ان لا تدل علی معنی فی نفسها، اس لیے کہ وہ کلمہ یا تو ان لا تدل، یہ کہ دلالت نہیں کرتا ہو، علی معنی، ایک معنی پر، فی نفسها، اپنے آپ میں. نفسها، اپنے آپ، یعنی خود بذات خود وہ ایک معنی پر یا کسی معنی پر دلالت نہ کرتا ہو. وَهُوَ الْحَرْفُ، تو ایسا کلمہ حرف مانا جائے گا. تو اب یہاں حرف کی جو ہے تعریف کر رہے ہیں کہ یہ جو کلمہ 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، بانٹ دیا گیا ہے، تو ان میں سے ایک کلمہ ایسا ہوگا جو اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہو، یعنی اس کا اپنا کوئی بذات خود کوئی معنی نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسا لفظ ہے تو وہ حرف کہلائے گا، جیسے کہ با، تا، کاف، لام، من، الی، فی. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی نہیں ہوگا، وہ کسی معنی پر دلالت نہیں کرے گا. حالانکہ الی کا بھی ایک معنی ہے، تک، من کے معنی بھی ہیں سے، با کے معنی بھی ہیں سے، الا کے معنی ہے پر، تو معنی تو دے رہا ہے، تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں معنی پر؟ تو یہاں مراد اصل میں معنی سے ہے، کوئی مطلبی معنی نہیں دے گا، یعنی کوئی ایسا معنی جس کا کوئی مطلب نکل سکے، کوئی بات سمجھ میں آ سکے، ایسا کوئی معنی حرف نہیں دے گا. ہاں، کچھ معنی تو ضرور ہے، لیکن اس کا معنی اکیلے بذات خود نہیں رہے گا، بلکہ حرف کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کو کسی اسم یا فعل سے جو ہے وہ جوڑنا پڑے گا. اور اسی لیے یہاں پر ایک لفظ جو ہے وہ جوڑا گیا ہے، فی نفسہا، یعنی بذات خود اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوگا. ہاں، ملا کے دوسرے لفظوں کے ساتھ تو معنی ضرور دے گا. یہ ہو گیا. آگے ہے او تدل علی معنی فی نفسہا، یا پھر ایک کلمہ ایسا ہو سکتا ہے جو بذات خود کسی ایک معنی پر ضرور دلالت کرتا ہو. وَيَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ،
اور ملا ہوا ہو معناہا اس کا معنی یعنی اس کلمے کا معنی بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَہ تین زمانوں میں سے بِأَحَدِ کسی ایک زمانے کے ساتھ. اب دوسرے بار میں کہہ رہے ہیں کہ یا پھر ایک کلمہ ایسا ہو سکتا ہے جس کے پاس اپنا ایک معنی بھی ہو اور معنی کے ساتھ ساتھ وہ کسی نہ کسی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں جڑا ہوا بھی ہو تو وہ کہلا جائے گا فعل. تو اچھا میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتا ہوں پھر چلتے ہیں آگے, پھر میں شارٹ میں سمجھا دیتا ہوں. آگے ہے او تدل علی معنی فی نفسہا, یا کوئی ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہو ایک معنی پہ. وَلَمْ يَقْتَرِنْ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ, اور نہیں جڑا ہوا ہو ملا ہوا ہو اس کا معنی کسی زمانے سے وَهُوَ الْإِسْمُ, تو وہ پھر اسم ہو جائے گا. اب ان تمام باتوں کو آسان انداز میں آپ ایسے سمجھ لیجئے, عربی زبان میں تین طرح کے کلموں سے بنا ہوا ہے, اسم, فعل اور حرف. حرف کہتے ہیں اس کلمہ کو جس کے اندر اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. فعل کہتے ہیں ایسے کلمہ کو جس کے اندر اپنا معنی ہوتا ہے اور اس کے معنی میں کوئی زمانہ بھی ضرور ہوتا ہے. اب زمانہ کیا ہے؟ زمانہ تین ہے, ماضی, حال اور مستقبل. ماضی کہتے ہیں گزرے زمانے کو, حال کہتے ہیں موجودہ زمانے کو, اور مستقبل کہتے ہیں آنے والے زمانے کو. تو فعل کے اندر جب ترجمہ کریں گے ہم فعل والے کلمہ کا تو ان تینوں میں سے کوئی ایک نہ ایک زمانہ ہم کو ضرور سمجھ میں آ جائے گا. جیسے میں جا رہا ہوں, میں جاؤں گا, میں کھا رہا ہوں, میں سوؤں گا, اس طرح. اور تیسرا ہے یا پھر وہ کلمہ ایسا ہوگا جس کے اندر ایک معنی تو ضرور ہوگا مگر اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوگا. ایسے کلمے کو ہم کہیں گے اسم. جیسے کہ رجل آدمی, قلم قلم, کتاب کتاب, تو اس کا معنی تو ہے لیکن اس کے معنی سے ہم کو کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اسم, فعل اور حرف کے بارے میں ہم سمجھ چکے ہیں. بہت آسان انداز میں یاد رکھنا ہو تو آپ ایسے یاد رکھ لیجئے, اسم ایک معنی کوئی زمانہ نہیں, فعل ایک معنی ایک زمانہ, حرف نہ معنی نہ زمانہ. اگر آپ سے کوئی پوچھ دے کہ اسم اور فعل میں سب سے بڑا فرق کیا ہے تو آپ کہیے گا کہ اسم اور فعل کے اندر سب سے بڑا فرق زمانے کا ہے. فعل کے اندر زمانہ نہیں ہوتا ہے, حرف کے اندر اسم کے اندر زمانہ ہوتا ہے. چلیے باقی انشاءاللہ بعد میں. چینل کو جو ہے نا وہ جو لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال رکھا ہے وہاں جا کے سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ وہ چینل جو ہے وہ آگے بڑھ جائے, کیونکہ اس چینل کا بھروسہ زیادہ نہیں کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.